ڈی سلوا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور مسکرایا۔ نہیں، یقین نہ کرنے والی کوئی وجہ نہیں مسٹر سکندر، اس نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھایا۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ وہ بڑا اچھا اداکار بھی تھا۔ اوہ نو، میں نے ہاتھ ملا کے کہا، کاش میں پاکستان نہ آیا ہوتا۔ میر شرافت علی کا قتل، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ وہ ہاتھ ملا کے بولا، جب ہیمبرگ میں مجھے دلاور کا کیبل ملا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ اس کا تو کوئی دشمن نہیں تھا۔ ویری نائس مین، پرفیکٹ جینٹل مین، مگر میں فوراً واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے قتل کا الزام مجھ پر ہے؟ ڈی سلوا اچھل پڑا۔ آپ پر؟ اوہ نو، اس نے سینے پر انگلی سے سلیب کا نشان بنایا، لیکن اداکاری اچھی ہونے کے باوجود میں سمجھ گیا کہ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو لندن میں تھے۔ ہاں، وہ پرانی بات ہے۔ تازہ ترین بات یہ ہے کہ پولیس نے قتل کا الزام مجھ پر عائد کیا تھا اور مجھے گرفتار کر لیا تھا، لیکن میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور اب مقدمہ چلے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں۔ آف کورس، وہ بولا، لیکن مسٹر سکندر، آپ میری قانونی مجبوریوں کو درگزر کریں گے۔ اگر آپ نے قانونی کارروائی کے بعد عدالت سے وراثت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے تو میں آپ کو مالک تسلیم کرتے ہوئے آپ کا ہر حکم ماننے کا پابند ہوں۔ آپ وہ سرٹیفکیٹ مجھے دکھا دیجئے۔ اس کی عدم موجودگی میں اگر میں آپ کو اس دفتر کی حدود میں قدم رکھنے سے بھی روکنا چاہوں تو اس کا مجاز ہوں۔ آف کورس، میں نے اسی کے لہجے میں کہا۔ میں خود کوئی غیر قانونی کام پسند نہیں کرتا اور اس فرض شناسی کے مظاہرے کا بالکل برا نہیں مانوں گا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے وراثت کے سرٹیفکیٹ کے لیے کیس فائل کر دیا گیا ہے۔ اس میں وقت تو لگے گا مگر زیادہ نہیں۔ بہت سینئر ایڈوکیٹ میری پیروی کر رہے ہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، ڈی سلوا نے کہا۔ آپ کے حق کی ملکیت کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ مرڈر چارج بہت سیریس ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ باعزت طور پر بری ہو جائیں، مگر یہ قانونی معاملہ ہے، کوئی بات قبل از وقت آپ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، پھانسی ہو گئی تو اور بات ہے، میں نے کہا، لیکن عمر قید کی صورت میں بھی مالک میں رہوں گا۔ تاہم میں کسی الجھن یا قانونی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ آج تو آپ سیدھے اندر آ گئے، لیکن اگلی مرتبہ یہ خیال رکھیے گا کہ وراثت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو ٹریس پاس کرنے کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک موقع کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا، اسی وقت کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر کھلی دراز میں سے کوئی چیز اٹھائی۔ جب اس کا ہاتھ سامنے آیا تو اس میں ایک ریوالور تھا۔ اس نے ریوالور کو میز پر رکھ دیا۔ نو پلیز گیٹ آؤٹ، وہ بولا۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کے اٹھتے ہوئے کہا۔ یو آر دی باس۔ میرا لہجہ اتنا نارمل اور شریفانہ تھا کہ میں نے اچانک میز الٹی تو وہ سنبھل نہ سکا۔ ریوالور پھسل کر نیچے گرا اور میز کا کونا لگنے سے وہ کرسی سمیت پیچھے گیا، مگر کرسی کے گھوم جانے سے گرا نہیں۔ میز پھر سیدھی ہو گئی، لیکن اس پر رکھا ہوا تمام سامان ٹیلی فون سمیت نیچے گرا تو آوازوں کا ملا جلا شور بلند ہوا۔ ڈی سلوا نے چیخ کر کہا، یو باسٹرڈ، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کر سکا۔ میں میز کے گرد گھوم کے اس کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا اور اس نے جھک کر پھر ریوالور اٹھانا چاہا تو میں نے اپنا پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اوپر اٹھ گیا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کو پکڑ کے جھٹکا دیا تو وہ الٹ کر کرسی کے پیچھے جا گرا۔ اسی وقت دروازہ دھماکے سے کھلا اور اس کی سیکرٹری بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ ڈی سلوا نے اٹھنے میں بڑی پھرتی دکھائی اور اٹھتے ہوئے میرے پیٹ میں مکہ مارا جو کسی پیشہ ور باکسر کا مکہ تھا، اور کسی عام آدمی کے پیٹ پر پڑتا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا، لیکن میں بروقت یہ وار سہنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے بدستور اپنے قدموں پر کھڑا دیکھ کے ڈی سلوا حیران ہوا۔ اسی وقت میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی کھڑی ہتھیلی سے اس کے شانے پر وار کیا۔ وہ کراہا اور اس کا دایاں آدھا جسم درد کی شدت سے مفلوج ہو گیا۔ وہ سہارے کے لیے جھکا اور کرسی پر گر گیا۔ اس کے سیکرٹری کو اچانک احساس ہوا کہ اس کے فرائض چیخ مارنے پر ختم نہیں ہو جاتے۔ وہ واپس پلٹ کے بھاگنے والی تھی کہ میں نے اس کو جا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ڈی سلوا کی طرف پھینک دیا۔ اس نے دوسری چیخ بلند کی جو بالکل حقیقی خوف کی وجہ سے نکلی تھی۔ وہ میز سے ٹکرائی اور قالین پر گر گئی۔ تمہاری یہ سیکرٹری نازک اور نااہل ہے، میں نے کہا۔ اس کو باہر کے کمرے سے ہی پولیس کو فون کرنا چاہیے تھا، اور تم مالکوں کو کبھی شہزادہ مت سمجھو مسٹر مینیجر۔ بعض مالک اپنی حیثیت کو قانون کی مدد کے بغیر بھی تسلیم کروانا جانتے ہیں، زور بازو سے۔ میں نے بلیک بیلٹ کے لیے کوشش نہیں کی ورنہ لے سکتا تھا، مگر میں ہتھیار کے بغیر لڑنے کے فن سے اچھی طرح واقف ہوں۔
مجھے اب یقین آ گیا ہے کہ تم نے میر شرافت علی کو ضرور قتل کیا ہوگا۔ وہ مجھے خونا شام نظروں سے گھورتا رہا۔ لیکن میں تم سے سمجھ لوں گا، میرا نام ڈی سلوا ہے اور میرا نام سکندر ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام پر۔ میں نے ریوالور اٹھاتے ہوئے کہا، تم اگر اس یقین کی بنیاد پر عدالت میں میرے خلاف بیان دینے کے لیے آنا چاہو تو ضرور آنا۔ تمہاری یہ سیکرٹری 10 منٹ میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس وقت تک تم بھی ہلنے جلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ چاہو تو پولیس کو فون کر دینا۔ تمہارے لیے کچھ ثابت کرنا ذرا مشکل ہوگا کیونکہ اس وقت میں دوسری جگہ ہوں جہاں میری موجودگی کے گواہ وکیل اور ڈاکٹر قسم کے معتبر لوگ ہیں۔ میں نے ریوالور کو خالی کر کے گولیاں جیب میں ڈالیں، ریوالور کو رومال سے صاف کیا اور ڈی سلوا کی طرف پھینک دیا۔ اشاریہ 32 کی یہ گولیاں ہمارے کام آ سکتی تھیں، مگر اس وقت میں نے ان کو مٹھی میں یوں رکھا جیسے میرا ارادہ باہر جا کے ان کو پھینک دینے کا ہے۔ اس کے بعد میں اطمینان سے نیچے اتر گیا۔ مال روڈ چند قدم کے فاصلے پر تھی اور ریگل کے بس سٹاپ پر مجھے رکشہ مل گیا جس نے 11 بجے مجھے میو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ہاسپٹل کے اندر پھرنے والے ایک بچے سے میں نے 2 اردو کے اور 1 انگریزی کا اخبار خریدا اور امراض قلب کے وارڈ میں پہنچا تو مجھے محسن اور رابعہ برآمدے میں کھڑے دکھائی دیے۔ ابھی تک تو سب خیریت ہے، رابعہ نے میرے پوچھنے پر کہا۔ ڈاکٹر 24 گھنٹے پورے ہونے سے قبل کوئی بات یقین کے ساتھ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں اور نہ ایک نظر دیکھنے کی اجازت دینے کے لیے۔ میرا خیال ہے تم گھر جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے کہا، رات بھر جاگتی رہی ہو، شام کو آ جانا۔ جاگتے تو تم بھی رہے ہو، وہ بولی، لیکن میرے اور محسن کے اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہم ابھی تو یہاں موجود ہیں اور اگر گئے بھی تو ایک ساتھ نہیں جائیں گے یا وقفے وقفے سے چکر لگاتے رہیں گے۔ اس کے جانے کے بعد محسن اور میں برآمدے کے سامنے منحصر سے پارک میں لگی ہوئی بینچ پر جا بیٹھے جس کے اوپر ایک درخت چھتری کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ اخبار دینے کے بجائے میں نے اسے ڈی سلوا سے اپنی مڈبیر اور غلام علی سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بتایا۔ مجھے پہلے شک تھا، اب یقین ہے کہ مینیجر اسی گروہ کا ایک اہم رکن ہے۔ میں نے کہا، اگر شرافت علی اور دلاور مل کے یہاں کے معاملات سنبھالتے تھے تو ڈی سلوا آگے لائن ملاتا تھا اور کلیئر رکھتا تھا۔ وہ یورپ کا دورہ کر کے لوٹا ہے جو ظاہر ہے اپنے ناجائز کاروبار کے فروغ کے لیے ہوگا۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسے میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں، مگر یار جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ اسے دلاور کا کیبل ہیمبرگ میں ملا تھا جس میں قتل کی اطلاع دی گئی تھی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ دلاور سے نہ ملے، تفصیلات نہ پوچھے اور اطمینان سے اپنے پرائیویٹ آفس میں شراب و شباب سے شغل فرمانے لگے؟ مجھے ڈی سلوا بھی دلاور سے کم خطرناک نہیں لگتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈی سلوا نوجوان اور جوشیلا ہے، دلاور ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی ہے۔ اگر اس نے فون کر کے دلاور کو بتایا کہ سکندر سے مار پیٹ ہو گئی ہے تو دلاور اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گا کہ مشتعل ہونے کی کیا ضرورت تھی اور وہ معاملے کو آگے نہیں جانے دے گا۔ ڈی سلوا سے ملنے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ غلام علی نے جو کچھ بتایا ہے اس کی تصدیق ہو جائے۔ ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ جھوٹا آدمی ثابت ہوتا، محسن نے کہا، مگر غلام علی سے ملنا بہت اچھا رہا۔ میں نے یہاں سے فون پر بات کی تھی، منظر صاحب نے بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے کیس فائل کر دیا گیا ہے اور 1-2 دن میں سماعت ہوگی، گواہ تیار رہیں۔ ویسے سکندر نہ جانے کیوں مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ ایک اندیشہ ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کچھ ثابت نہیں ہوگا اور فرض کرو ہو بھی تو قتل کا شبہ کس پر ظاہر کیا جائے گا؟ میر شرافت علی تو خود مر گیا، دلاور یا ڈی سلوا وغیرہ کو براہ راست ملوث نہیں کیا جا سکتا، ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں۔ رابعہ بھی زیادہ پر امید نہیں۔ مسئلے کے 2 پہلو ہیں محسن، میں نے کہا، ایک یہ کہ متوفی وزیر خان کی موت طبعی اسباب کا نتیجہ تھی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ موت طبعی نہیں تھی تو قاتل کون ہے؟ دوسرے سوال کا جواب اتنا اہم نہیں جتنا ایک سازش کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے میرے والد کی موت کا قتل ثابت ہونا۔ اس سے میرے کیس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ ایک لکھپتی کیسی غربت میں مرا اور کس طرح مالک کے پرانے نمک خواروں کو اندھیرے میں رکھا گیا، اس کا ذمہ دار کوئی تو تھا۔ ہاں، اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ میر شرافت علی تھا تو یہی تیرے خلاف انتقامی کارروائی کے الزام کا ناقابل تردید ثبوت بھی بن جائے گا۔ تو یہ سوچ کہ جس بیٹے کو اچانک معلوم ہو کہ ایک شخص نے بلیک میل کر کے اس کے بوڑھے باپ کو لکھپتی سے فقیر کر دیا، ذلت و رسوائی کی اس حد تک پہنچایا اور پھر قتل کروا دیا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ محسن نے کہا، مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا، مظلوم میرا باپ بھی تھا اور میں بھی ہوں، ظالم کی رسی کہاں تک دراز ہوگی؟ محسن نے مزید کچھ نہیں کہا اور مجھ سے ایک اخبار لے لیا۔ دوسرا اخبار میں نے دیکھا،
اس میں شہر کی خبروں کے صفحے پر 2 خبریں تھیں۔ ایک میں چراغ دین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر سے ملنے والی سلامت شاہ کی لاش کا ذکر سیاق و سباق کے حوالے سے تھا، چنانچہ اس میں میرا نام بھی آیا تھا، تاہم مجھ پر کسی قسم کے شبے کا اظہار نہ پولیس نے کیا تھا، جن کے نزدیک وہ صفائی کا سب سے اہم گواہ تھا، اور نہ چراغ دین نے۔ اس نے اور غلام خان چوکیدار نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ متوفی بہت ہی شریف النفس انسان تھا اور اس سے کسی کی دشمنی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حسب معمول پولیس نے نامعلوم قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی۔ دوسری بہت مختصر خبر ایک گمنام مزار کے کھنڈر سے ملنے والے کسی فریق کی مسخ شدہ لاش کے بارے میں بھی تھی، جس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ فقیر فومانچو نے میرے کان میں کہا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لوگ ہمیں منشی اور ہم خود کو فومانچو کہتے تھے، ویسے تھے فقیر، مزاج کے اعتبار سے بھی، مالی طور پر بھی، حلیے سے بھی، صورت سے بھی۔ ہوئے مر کے جو ہم رسوا تو کیا ہوا، زندگی میں کون سے عزت دار تھے۔ سکندر، محسن نے اخبار رکھ کے کہا، تو نے دلاور کی صورت تو نہیں دیکھی تھی نا، پھر تو اسے کیسے پہچانے گا؟ پہچان لوں گا، وہ آواز سے شناخت ہو جائے گا۔ میں نے کہا، بے شک وہ اس وقت آواز بنا کے بول رہا ہوگا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں لہجہ چگلی کھائے گا۔ اس کے علاوہ میں دیکھوں گا کہ وہ کس حد تک شاک پروف ہے۔ میرا خیال ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ محسن نے کہا، اول تو مجھے تیرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی نظر آتا ہے کہ تو اسے آواز اور لہجے کی کسی لغزش سے پہچان لے گا، پھر یہ کہ تو نے اسے پہچان لیا اور اس نے مان لیا کہ میں ہی چودھری دلاور ہوں۔ فرمائیے، آپ کی کیا خدمت کروں تو کیا کہے گا کہ ذرا چلیے تھانے، آپ سے کچھ اعتراف جرم کروانا ہے۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ اس رات تجھے ہوٹل سے اٹھا کے لے جانے والا چودھری دلاور تھا؟ وہ کہے گا، جناب آپ پیے ہوئے تو نہیں ہیں، اس رات میں فلاں جگہ برتھ ڈے پارٹی میں شریک تھا۔ اور اس ہدایت کار کی کوٹھی کا کیا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نام کا کوئی ہدایت کار ہے۔ ہدایت کار ہوتا کیا ہے ویسے؟ کیا جواب دے گا تو اسے؟ اگر حماقت میں آپ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ بدماش، اس چوکیدار کو کس نے مارا تھا جس کی لاش انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں پڑی ہے، تو وہ کہے گا، اچھا آپ نے دیکھی ہے، پھر تو فوراً پولیس کو بتانا چاہیے۔ میں ہنس پڑا، یہ سب امکانات میرے ذہن میں ہیں۔ میں نے کہا، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، میں اس سے خود کو متعارف کرواؤں گا، اسی طرح جیسے میں نے خود کو ڈی سلوا سے متعارف کروایا تھا۔ اس سے معلوم کروں گا کہ MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے حصے داروں کی قانونی پوزیشن کیا ہے، اس کے کتنے مالک ہیں یا تھے، اور وزیر خان مرحوم اگر پارٹنر تھے تو ظاہر ہے ان کا وارث میں ہوں، اور میں اس لیے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وراثت کے سرٹیفکیٹ کے لیے کیس فائل کر دیا ہے۔ اداکاری مجھے کرنی ہے اور اسے یقین دلانا ہے کہ میں جانتے بوجھتے اسے یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا حق کے وراثت سے دستبردار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اس کی دی ہوئی 1 مہینے کی مہلت کی پرواہ نہیں کرتا، چنانچہ میں نے حق کے وراثت کا کیس فائل کر کے اسے چیلنج کر دیا ہے کہ اب وہ جو چاہے کرے، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ وہ مشتعل ہوگا اور اس کا رد عمل فوری ہوا تو وہ وہیں مجھے بتا دے گا، دوبارہ مجھے دھمکی دے گا کہ برخوردار، میں نے کہا تھا کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ ایک بار یہاں سے نکل گئے تو ہماری دسترس میں نہیں رہو گے، قانون کا تحفظ تمہیں بچا لے گا یا تم اپنی ذہانت اور چالاکی سے کام لے کر بچ جاؤ گے۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے مجھ سے یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے گا تو اس وقت کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا، مگر آج کل میں پھر کوئی قدم اٹھائے گا۔ یعنی تو چاہتا ہے کہ استاد پیڈرو اینڈ کمپنی تجھے پھر اٹھا لے جائیں اور ایک مرتبہ پھر وہی سبق بہتر طور پر دیں؟ محسن نے کہا، ہاں، پہلی بار انہوں نے بے خبری میں مجھے آ لیا تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ میں نے کہا، اس مرتبہ میں ان کا انتظار کروں گا اور میرے پاس بھی بھرا ہوا ریوالور ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز طور پر حاصل ہونے والا اسلحہ استعمال کرنے سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، چنانچہ میں اس سے فائر کروں گا بھی تو کسی کو نشانہ نہیں بناؤں گا، مگر فائدہ پورا اٹھاؤں گا۔ ہاتھ میں ریوالور ہو تو گولی چلائے بغیر بھی حریف پر غلبہ حاصل رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی میرے ہاتھ لگ جائے تو میں بھی اس سے کچھ پوچھوں، وہ سب باتیں جو میرے لیے جواب طلب ہیں۔ قانون کی مدد سے میں ان کو کسی اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتا اور ان کو کسی انصاف کی عدالت میں کھینچ کر نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ میرے پاس ثبوت، شہادت اور گواہ نہیں۔ میں ان کو انہی کے طریقے آزما کے زیر دام لانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑا شکاری کون ہے۔ اگر ملاقات کے دوران میں خود دلاور نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر دیا تو یہ کھلی جنگ ہوگی، ورنہ اگلی مرتبہ کی شوٹنگ کہیں اور ہوگی۔ محسن، کردار جگہ بدل لیں گے، استاد پیڈرو کی جگہ تو لے سکتا ہے، دلاور کی جگہ میں اور میری جگہ دلاور۔ ہم بھی کوئی خالی کوٹھی تلاش کر لیں گے۔ تو دلاور کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے؟ محسن نے کہا،
اس کی دلچسپی اچانک بڑھ گئی۔ ابھی تک بنایا تو نہیں مگر بنایا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ پہلے میں اسے پہچان لوں۔ شکاری کو بہت محتاط ہو کے جال پھیلانا چاہیے اور اپنے شکار کے نفسیات کو سمجھ کے وقت اور مقام کا انتخاب کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود شکار ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ مچولی ہے جو شکار اور شکاری کے درمیان آخری مارکے تک چلتی رہتی ہے۔ پہلے میں شکار تھا، اب شکاری ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردست ہوں۔ دلاور چیتے کی طرح چالاک، عیار اور شفاق ہے، لیکن میں خود کو اس سے کمتر نہیں سمجھتا۔ وہ نہ صحیح استاد پیڈرو میرے ہاتھ آ جائے۔ تفتیش کے سارے طریقے میں جانتا ہوں، دیکھ چکا ہوں اور بھگت چکا ہوں، کتابوں میں پڑھ چکا ہوں اور ایجاد کر سکتا ہوں۔ قسم خدا کی اگر وہ پتھر کا مجسمہ بھی ہو تو میں اسے سچ بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ ان حرامزادوں نے ایک بوڑھے بیمار کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد شرافت کی کسی سلوک کی گنجائش کہاں رہی ہے؟ میں بات کرتے ہوئے سخت مشتعل ہو گیا تھا۔ میرے کانوں کی لوہیں گرم ہو گئی تھی اور خون کے سر میں کھنچ کر آ جانے سے میرا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ تیرے دماغ کا ریڈیٹر گرم ہو گیا ہے، محسن نے کہا۔ ایسے گاڑی نہیں چلے گی۔ بات کرتا ہے عقل اور ذہانت کے کھیل کی، اور جذبات کی لہر آتی ہے تو خود پر قابو نہیں رہتا۔ شکاری کی دم، پہلے اپنے نفسیات تو ٹھیک رکھ۔ کسی اور کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ تیری اپنی کمزوری کیا ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ شکار کرنے آئے، شکار ہو کے چلے۔ معاف کرنا یار، آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں نے کہا۔ پہلے کبھی مجھے مشتعل ہوتے دیکھا تو نے؟ مگر آدمی ہوں اور خطا سے مبرہ نہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا سالار اعظم۔ شاعر نے فرمایا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، تو میرا پاسبان عقل ہے۔ مگر اگلے مصرے میں شاعر نے فرمایا ہے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو برادر نسبتی، دلاور سے ملنے آپ اکیلے جائیں گے۔ اسے براہ راست مجھ سے پرخاش نہیں، اور تیرے ساتھ جا کے میں اعلانیہ اس جنگ میں شریک ہونا اچھا نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا کھانے کے وقفے کے بعد۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، ابھی 1 بجا ہے۔ چل ہم بھی کہیں محاذر تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد تو واپس آ جانا۔ میں شادرہ چلا جاؤں گا، مگر پہلے بڑی بھی کے بارے میں پوچھ لیں۔ ہم نے ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی، اس نے کہا کہ صورتحال زیادہ تبدیل تو نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ امید پیدا ہو چلی ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ رات تک افاقہ جاری رہا تو کل صبح ان کو اس یونٹ سے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہوگی، مگر بات کرنے کی نہیں۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شاید 2 دن بعد ان کی حالت اس حد تک بہتر ہو جائے کہ وہ بات کر سکیں، لیکن کم سے کم 1 مہینے تک ان کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مدت 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے، وزن اٹھانے، محنت مشقت کا کوئی کام کرنے اور فکر و غم سے بچنے کی احتیاط تو تمام عمر کرنی ہوگی۔ میں اور محسن ہسپتال کے عقبی دروازے سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی طرف والی سڑک سے نیلا گنبد تک گئے۔ نعمت خدا پہنچنے کے لیے انارکلی کے دوسرے کنارے تک جانے کی بجائے میں نے پاک ٹی ہاؤس کو ترجیح دی اور ہم بائیں جانب ہاسٹل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بینک اسکوائر کی طرف سے کاریں مسلسل آ جا رہی تھی۔ اچانک میرے قدم رک گئے۔ میں پلٹ کر نیلے رنگ کی اس ٹویوٹا کراؤن کو دیکھنے لگا جو چند سیکنڈ میں مال روڈ کی طرف سے آ کے سیدھی انارکلی کے چوک کی طرف نکل گئی تھی۔ آگے بھیڑ تھی، چنانچہ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کار دائیں جانب مڑی ہے یا سیدھی سڑک پر گئی جو لاء کالج کے سامنے سے گزر کے ضلع کچہری والی سڑک سے جا ملتی تھی، اور پھر بائیں صرف وہی رستہ تھا جو بادشاہی مسجد اور منٹو پارک کی طرف سے راوی کے پل کی طرف جاتا تھا۔ پل کے دوسری طرف سے شادرہ کا علاقہ شروع ہوتا تھا جہاں MWD انجینئرنگ کمپلیکس بھی تھا۔ کیا بات ہے؟ محسن نے اخبار لپیٹ کر ڈنڈے کی طرح میرے شانے پر بجایا۔ ابھی ایک کار گزری تھی، نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن، میں نے کہا۔ غالباً وہ ڈی سلوا کی کار تھی۔ ڈی سلوا کو میں نہیں دیکھ سکا، مگر مجھے شک یہ ہوا کہ اس میں پیڈرو بیٹھا تھا۔ نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن، ایسی گاڑیاں تو شہر میں 2-4 ہی ہوں گی، اگر ایک ہی ہوئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، محسن بولا۔ نمبر یاد نہیں؟ نمبر یاد تو ہے، میں نے کہا، لیکن اس وقت نہیں دیکھ سکا۔ 2 بجے میں نے محسن سے کہا کہ آنے جانے اور چودھری دلاور سے ملاقات کرنے میں زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے صرف ہوں گے، اور میں شام 5 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ امید ہے اس وقت تک رابعہ بھی آ جائے گی اور ہم رات کو رابعہ کو اس کے گھر پر چھوڑ کے ضامن رضوی صاحب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رات کا کھانا ان کے گھر پر ان کے ساتھ کھا سکیں گے۔ پھر محسن واپس چل پڑا اور میں نے وہیں سے رکشہ پکڑا۔ رکشہ والے نے فراخ دلانہ پیشکش کی کہ میں 25 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ کرائے کے ادا کروں تو وہ مقبرہ جہانگیر کے باہر 1 گھنٹہ میرا انتظار کرے گا، مگر میں نے کہا کہ مجھے شادرہ میں چھوڑ کے وہ جب تک چاہے جہانگیر کے مقبرے کے باہر جس کا چاہے انتظار کرے۔
چونکہ مجھے جہانگیر کے مقبرے جانا ہی نہیں تھا، اس لیے میں کرایہ بمطابق میٹر نظر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ بعد میں یہ دیکھ کر میری حیرت کے انتہا نہ رہی کہ میٹر کی رفتار رکشہ کی رفتار سے کتنی زیادہ تھی اور میٹر کس حد تک مالک کے ذہن کے تابع تھا۔ اس نے جو کرایہ ظاہر کیا وہ اصل سے تقریباً 25 روپے زیادہ ہی تھا۔ ابھی میرا احتجاج اور اس احتجاج پر ڈرائیور کا احتجاج شروع ہوا ہی تھا کہ ایک سارجنٹ نمودار ہوا جسے میں نے فوراً پہچان لیا۔ ارے حشمت خان، میں نے صدا لگائی اور ڈرائیور نے یہ عجلت تمام فرار ہونے میں بہتری دیکھی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حشمت خان نے اسے بے تکلفی سے پکارے جانے کا کتنا برا منایا ہے۔ اس نے دھواں دار بھاری بھرکم موٹر سائیکل ایک طرف روک لی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خالص تھانے داری لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہاری خیریت پوچھنی تھی، میں نے کہا، لیکن اس سے رکشہ والے کو نقصان ہو گیا، جائز کرایہ تک چھوڑ کے بھاگ گیا، ورنہ 25 روپے سے زیادہ مانگ رہا تھا۔ حشمت خان نے رکشہ والوں کی شان میں چند الفاظ کہے، مجھے خوشخبری دی کہ انشاءاللہ 14 دن بعد چالان پیش کر دیا جائے گا، اور امید ظاہر کی کہ اب فیصلے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اسے سلامت شاہ کے مارے جانے کے بعد میرے تختہ دار تک پہنچنے کے امکانات ہاتھ سے روشن نظر آنے لگے تھے۔ پھر چلتے چلتے اس نے پوچھا کہ میں کہاں پھر رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ مقصد ایصال ثواب و فاتحہ خوانی ہے۔ اچھا، حشمت خان نے کہا، بابا شیخو کے مزار پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ یہاں کسی سے پوچھ لو، مجھے تو معلوم نہیں، اور روانہ ہو گیا۔ میں نے مقبرہ جہانگیر کے پرشکوہ میناروں پر نگاہ ڈالی جن کی سربلند درختوں کی سرسبزی اور سرفرازی میں بھی نمایاں تھی، اور ہندوستان کے اس عظیم انصاف پرور شہنشاہ کی روح سے معذرت چاہی کہ اگر 20ویں صدی کا ایک تھانے دار اتنا جاہل ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر میں نے MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی جستجو کا آغاز کیا۔ اکثر لوگ PWD کا پتہ بتانے پر آمادہ ہوئے، لیکن بالآخر ایک حضر راہ نے میری منزل تک رہنمائی کی اور مجھے تقریباً 1 ایکڑ پر محیط کارخانے کے دروازے تک پہنچا دیا۔